چاہیے ہمیشہ سے سلف کا یہی دستور رہا، اور نرمی بھی کرنا چاہیے، صرف مار ہی پر اکتفا نہ ہو، نرمی بھی کی جائے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں درستی و نرمی بہم در بے ہست، جو رقصن کی جر رہا ہو مرہم میں ہست۔ تو جیسے سلف کے یہاں مار پیٹ کا سلسلہ تھا، ایسے ہی طلبا کے ساتھ یسر اور نرمی کا بھی دستور تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یسر و نرمی کی ترغیب دی ہے۔ فی الموعظۃ والتعلیم، موعظت علم خاص، تعلیم ایک خاص قسم کی تعلیم، اور تعلیم موعظت میں تو صرف ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جس سے لوگوں پر اثر ہو، دل نرم ہو، اور تعلیم مطلقاً بات بتانے اور سکھانے پر بولا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق مرققات سے ہو یا عام مسائل سے۔ ادارہ عامائق کا کہتے ہیں اگر واحد معلم حاضرین یا طالبین میں کوئی ناپسند بات محسوس کرے تو غضب کا اظہار جائز ہے۔ چلیے سنت پر عمل کرو، سنت یہ سب باتیں تمہارے فائدے کے لیے کہی گئی ہیں۔ جو لوگ اپنے استادوں کی سختی نہیں برداشت کرتے ان کے علم میں برکت نہیں۔ چلیے لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان، اے اللہ کے رسول میں فلاں کی تطویل کی وجہ سے نماز نہیں پا سکتا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ تطویل تو سبب ہے ادراک کا، پھر لا اکاد ادرک الصلاۃ کا کیا مطلب ہوگا؟ قاضیات کہتے ہیں شاید اصل عبارت تھی لا اکاد اترک الصلاۃ، میں فلاں کی تطویل کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تاکہ دونوں نقطے راہ سے مل گئے، دال کی صورت بن گئی، اور لا کے بعد ایک الف کا اضافہ ہو گیا۔ مگر اس توجیہ کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ لفظ اپنے ظاہر پر ہوتے ہوئے صحیح المعنی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ میں فلاں کی تطویل کی وجہ سے نماز میں شرکت کی ہمت نہیں کر پاتا۔ یہی روایت آئندہ آئے گی، اس میں انی لاتأخر عن صلاۃ الغداۃ من اجل فلان، میں نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں فلاں کی تطویل کی وجہ سے۔ اور یہ جو بعض علماء نے کہہ دیا کہ آدمی ضعیف البدن تھے، تطویل کی وجہ سے امام کا ساتھ نہیں دے پاتے تھے، اگر امام رکوع میں ہے تو یہ رکوع میں ساتھ نہ دے پاتے، اور سجود میں ہے تو سجود میں ساتھ نہ دے پاتے، یہ مطلب بعید۔ فلان یہاں فلاں سے مراد علامہ قسطلانی کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، اصل بات یہ اگر کسی روایت میں نماز کی تصریح ہو تو اس کے اعتبار سے فلاں کی تعین کی جائے گی۔ اگر عشاء کی نماز کا ذکر ہو تو تطویل کرنے والے ابی بن کعب، اور اگر فجر کی نماز ہو تو تطویل کرنے والے حضرت معاذ بن، اگر عشاء کی نماز ہو تو تطویل کرنے والے معاذ بن جبل، اور اگر فجر کی نماز ہو تو تطویل کرنے والے ابی بن کعب ہیں۔ اول کی تصریح صحیحین میں ہے اور ثانی کی تصریح مسند زیادہ، لیکن اگر کہیں نماز کی تصریح نہیں ہے تو پھر دونوں احتمال ہے، ہو سکتا ہے حضرت معاذ مراد، ہو سکتا ہے
کہ ابی ابن کعب رضی اللہ مراد، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابی کے ذریعے تعین ہو سکتی ہے۔ اگر جابر راوی ہیں تو حضرت معاذ بن جبل مراد، اور اگر ابو مسعود راوی جیسے یہاں تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مراد ہوں گے، کیونکہ تطویل فجر کی روایت ابو مسعود نقل کرتے ہیں۔ فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا يومئذ فقال أيها الناس إنكم منافقون۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں اس سے زیادہ ناراض نہیں پایا۔ چلیے فمن صلى للناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة۔ جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کرے۔ تخفیف کا معیار ہے وقتضب اضعف، جو جماعت میں سب سے کمزور ہو اس کی رعایت کی جائے، اور تخفیف کا معیار ہے سنت۔ حضور نے تخفیف کا حکم دیا، لہٰذا جو آپ نے کیا ہے وہی معیار ہے۔ فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العبدي قال حدثنا سليمان بن بلال من مديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها او قال وعاءها وعصاها ثم عرفها کیا فرق ہے بہت اجلت اور شوق میں غلط سند پڑھ وعقاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأديها إليه قال فظلت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجر فزرها حتى يلقاها ربها قال فظلت الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب۔ ایک آدمی نے لقطہ کے متعلق سوال کیا۔ لقطہ لام کے ضمہ قاف کے فتحہ کے ساتھ ملقوط کے معنی میں ہے، اسی طرح عرب سے سنا گیا، ورنہ قاعدہ تصریف کے مطابق یہ وزن لاقط کے معنی میں ہونا چاہیے، جیسے مزا اور لمزا عیب چینی اور طعنہ کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ لقطہ بضم القاف بفتح القاف تو لاقط کے معنی میں، اور ملقوط کے لیے لقطہ بسکون القاف استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف قاعدہ تصریف کو سامنے رکھ کر کہا گیا، وَلَوَّلُ هُوَ الْمَسْمُوعُ۔ فقال یعرف، فرمایا اس کے بندھن کو پہچان لو، وقاف بندھن، یا فرمایا اس کے برتن کو پہچان لو اور چیتڑے کو پہچان لو۔ ویا برتن پاس وہ کپڑے یا چمڑے کا ٹکڑا جس میں چیز ہو۔ ثم عرفها سنۃ، پھر اس کی سال تعریف کرو۔ لقطہ کی مدت تعریف جمہور علماء کے نزدیک 1 سال ہے، یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ حنفیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ جیسا لقطہ ہوگا ویسے ہی تعریف ہوگی، زیادہ ہو تو زیادہ، کم ہو تو کم، لیکن عام روایات میں 1 ہی سال کا ذکر ہے غالباً، اسی لیے جمہور اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ہی سال کو ذکر کیا۔ ثم استمتع بها، تم پھر اس سے تم انتفاع حاصل کرو۔ لقطہ سے انتفاع حاصل کرنا امام شافعی و احمد کے ہاں مدت تعریف ختم ہونے پر مطلقاً جائز، اور مالک کے ہاں مطلقاً ناجائز ہے، اور حنفیہ کے ہاں غریب و فقیر کے لیے جائز، غنی کے لیے ناجائز ہے۔ فإن جاء ربها، چلیے وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال فإن جاء ربها فأدها إليه، اگر مالک آ جائے تو اس کو ادا کر دو۔ قال فضالت الإبل، سائل نے کہا ضالت الإبل کے متعلق کیا فرمان ہے؟ فغضب، آپ ناراض، حتی مرت وجنتا، یہاں تک کہ آپ کے وجنتین سرخ ہو گئے۔ وجنہ گال کا ابھرا ہوا حصہ، او قال احمر وجہہ، یا کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی گورے تھے، اس لیے رنج و غم اور خوشی و غصے کے حالات چہرہ مقدس پر نمایاں ہو جاتے تھے۔
فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، تم کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ تو اس کا مشکیزہ ہے، اس کے کا جوتا ہے۔ مشکیزہ کا مطلب یہ ہے اونٹ کئی دن کا پانی پی لیتا، اور جوتا کا مطلب یہ اس کے سن نہایت مضبوط ہوتے ہیں، وہ خارزاروں اور ریگزاروں میں چلتا ہے لیکن اس کو کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ درج الماء و تر الشجر، درختوں کو کھائے گا، چشموں پر پہنچ کر لمبی گردن سے پانی پی لے گا۔ فذرھا حتی یلقاها ربھا، چھوڑ تاکہ اس کا مالک لے لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر گمشدہ اونٹ ہو تو اس سے تعارف نہ کیا جائے۔ یہی امام شافعی، احمد بن حنبل، بخاری اور جمہور علماء کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ و مالک کہتے ہیں کہ لقطۃ الابل کا التقاط بھی جائز ہے۔ حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں التقاط کی اجازت دی تھی، رواہ مالک فی الموطا سے۔ وبه قال حدثنا محمد ارے تو پاگل ہے، روایت پڑھ۔ قال فضالت الغنم قال لباء لاخيك او الذئب، فرمایا سائل نے کہا آپ ضالت الغنم کے متعلق کیا ارشاد کرتے؟ فرماتے ہیں، فرمایا تیرے لیے یا تیرے بھائی کے لیے، جس کے لیے تو لے لے گا، تیری نہیں کوئی اور لے لے گا، اور کوئی نہ لے گا تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضالت الغنم کا التقاط جائز ہے، لیکن پھر جمہور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تاریخ میں وہی معاملہ ہوگا جو عام لقطات کا ہوتا ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں معلوم کی گئیں جس کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ فلما اکثر علیہ غضب، جب کثرت سے آپ سے پوچھا گیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ حضور نے بلا ضرورت سوال کی وجہ سے ناراضگی فرمائی۔ چلیے۔ ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجل من ابي قال ابو بكر قال رجل من ابي، یہ سوال کرنے والے عبداللہ ابن حذافہ سہمی ہیں۔ حضرت انس کی حدیث میں آگے ان کے نام کی تصریح آ رہی ہے۔ چلیے۔ فقام اخر فقال من ابي قال ابو کا حذافہ، آپ نے فرمایا تیرے باپ حذافہ ہیں۔ مسلم شریف میں اس کے آگے وارد ہے، جب یہ گھر لوٹ کر آئے تو ان کی والدہ ناراض ہوئی اور فرمایا ما رأیت بابن قط آق منک امنت ان تكون امك قد قارفت بعدما تقارف نساء الجاهلیہ فتفضحها على عين الناس۔ قال والله لو الحقني بعبد اسود للحقته۔ فقام آخر، چلو فقام اخر فقال من ابي رسول الله قال امام سے تقرر نکال تو اتنی دیر میں جو ہے اترانے لگا کہ بہت جانتا ہے۔ فلما رأى ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب قال من ابھی، ایک دوسرا کھڑا اس نے کہا میرا باپ، فرمایا ابو سالم مولا شیبہ۔ چلیے۔ فلما رأى ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل وبالإسناد حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں، خوف ہوا کہیں آپ کی ناگواری سے عذاب نہ آ جائے۔ فوراً دوزان میں بیٹھ گئے، آگے روایت میں آ رہا ہے، اور کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور توبہ۔ آپ کا غصہ ٹھنڈا۔ چلیے۔ وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال تواضع پیدا کرو، آپ بہت، آپ کی زبان صاف ہے، آپ بہت زیادہ قواعد سے واقف نہیں ہیں، اس کی زبان صاف نہیں، اس لیے اس کو روک دیا۔ آپ اتنی دیر میں اتنا اترا گئے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ نہ معلوم کتنی غلطیاں کر گئے۔ چلیے، یہ شکریہ کا موقع ہوتا ہے کہ استاد کسی خاص سے کہہ دے آپ پڑھیں، یہ اترانے کی بات نہیں ہے بھائی۔ کام اللہ لیتے ہیں، وہی کرتے کراتے ہیں، بہت ڈرتے رہنا چاہیے۔ چلیے۔ غروب کہتے ہیں گھٹنے کے بل بیٹھنے۔ امام بخاری اس ترجمۃ الباب سے
مجلس حدیث میں بیٹھنے کا ادب تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی شخص امام یا محدث کے پاس دو زانو بیٹھ جائے تو سنت میں اس کی اثر موجود ہے۔ مصنف نے منبرک کر کر یہ اشارہ کر دیا کہ بروک واجب نہیں، جیسا موقف ویسا کیا جا سکتا، البتہ یہ ادب کا ورثہ ہے، اس لیے محمود و مطلوب ہے۔ اسی لیے امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر کیفیت الجلوس بین یدی المحدث کا ترجمہ منعقد کیا اور قتیبہ ابن سعید سے نقل کیا، میں نے عبداللہ بن مبارک کو سفیان بن عیینہ کے سامنے دونوں گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح خلیفہ مہدی کے بعد بچے جب شریک کے پاس تحصیل علم کے لیے آئے اور گھٹنے کے بل بیٹھ گئے تو شریک نے فرمایا ہاکذا یطلب العلم، اسی طرح علم طلب کیا جاتا ہے۔ روایت میں بروک عند الامام، حضور امام المسلمین تھے، اسی سے امام بخاری نے بروک عند المحدث کا مسئلہ کیا، لیکن حضور جیسے امام تھے ایسے ہی محدث بھی تھے، آپ اپنی مجلس میں کچھ نہ کچھ بیان فرماتے تھے اور یہ بیان فرمانا آپ کی جانب سے تحدیث تھا، لہذا استنباط کی ضرورت نہیں بلکہ بلا استنباط ہی کے بروک عند المحدث ثابت ہوتا۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سليمان بن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي قال ابو حذافه ثم اخر ان يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا۔ عمر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ اور رسول اور اسلام پر راضی ہیں، ہمیں مزید کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلیے وفي الاسناد المتصل من لا اله الا المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على وقول الزور فما زال يكررها، وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال سب ایک ساتھ پڑھنے نہیں ایک ساتھ باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر افہام کی غرض سے 3 بار تکرار کیا جائے حدیث کا تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے۔ لیفہما کی قید لگا کر یہ اشارہ فرما دیا تکرار ضرورت افہام کے وقت ہوتا ہے، ہمیشہ تکرار نہیں۔ اسی لیے احادیث میں جہاں بھی کہیں تکرار کا تذکرہ ہے تو تصریح بھی ہے کرر حاصل حاصل، اور یہ تصریح اس لیے کر دی گئی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ہر جگہ تکرار نہیں تھا، ضرورت کے مواقع میں تکرار کیا جاتا تھا۔ علامہ ناصر الدین ابن منیر ارشاد فرماتے ہیں چونکہ بعض لوگ حدیث کے اعادہ کو مکروہ سمجھتے ہیں، اگر طالب حدیث اعادہ کا طالب ہو تو اس کو طالب کی بلاغت جانتے ہیں، تو امام بخاری نے بتا دیا کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو طالب کا اعادہ طلب کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے اور جب ابتدا کر دی تو ابتدا ملزم ہے، یعنی ابتدا سے بعد تک مکمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس لیے ضرورت پڑنے پر تکرار بھی کرنا پڑے گا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تکرار کو ناپسند کرتے تھے، خطیب بغدادی نے نقل کیا، کہتے تھے اعادۃ الحدیث اشد علیہ من نقل الصخر، لیکن خود امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بعض وقت اعادہ کے طالب ہوتے تھے۔ مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زہری سے حدیث کا کہ تکرار کا مطالبہ کیا، زہری نے انکار کیا، مالک نے فرمایا کیا آپ کبھی اعادہ کے طالب نہیں ہوتے؟ بس امام زہری نے حدیث کو خرا دی۔ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم على وقول الزور فما زال يكررها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تکرار کرتے تھے اس کا مقصود مبالغہ فی التفہیم ہوتا تھا، مبالغہ فی التعلیم ہوتا تھا، لوگوں کو توجہ دلانا ہوتا تھا،
کبھی زد واضح میں تکرار زد کی غرض سے ہوتا تھا. وقال ابن عمر قال صلی اللہ علیہ وسلم حل بلغت ثلاثا. حضور نے فرمایا حل بلغت 3 بار یہ کلمات فرمائے. ابن عمر کی روایت آج کتاب المغازی میں آ رہی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال آپ دو بار کریں. آپ میں کیوں پیدا ہو گیا اس سے بڑی بڑی غلطی کر دی. قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. حتى تفهم عنه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے 3 بار دہراتے تاکہ وہ بات آپ سے سمجھ لی جائے یعنی دلوں میں جم جائے. یہ اعادہ بضرورت ہوتا تھا جیسا کہ ہم نے بتا دیا. جب کبھی آپ کو خیال ہوتا کہ لوگوں کو بعض ذہن نشین نہیں ہوئی اور تو آپ تکرار کرتے. کبھی ابلاغ کی تعلیم کے لیے تکرار ہوتا تھا اور کبھی بعد میں زجر کی غرض سے تکرار فرماتے تھے. وإذا قال فسلم عليه سلم عليه ثلاثا. سلم علیہ ثلاثا. امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ یہ سلام جو 3 بار ہوتا تھا وہ 1 مرتبہ وہ استیزان کے لیے ہوتا تھا. امام خطابی کہتے ہیں استیزان جب پہلی مرتبہ میں حاصل ہو گیا تو دوبارہ کیا ضرورت تھی اور دوبارہ اگر ہو گیا تو تیسری بار کیا ضرورت تھی. اس کا جواب یہ مطلب یہ ہے کہ استیزان کا منتہا 3 کا عدد تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ بہرحال 3 بار ہی اجازت دیتے. پہلی بار اجازت مل گئی کافی نہیں تو 2 بار نہیں تو 12 اور 3 بار کے بعد آپ اجازت نہیں لیتے تھے. ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا سلام سلام استیزان ہوتا تھا. دوسرا سلام سلام تحیہ ہوتا تھا اور تیسرا سلام سلام رجوع ہوتا تھا. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ مجلس میں سامنے سلام کرتے پھر دائیں پھر بائیں. ظاہر یہی ہے وہی مطلب ہے جو امام اسماعیلی نے بیان کیا. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. یوسف بن ماہر کی اصل ہے ماہ. یہ فارسی کلمہ ہے جس کے معنی قمر چاند. اس کی تصغیر کے لیے کاف بڑھا دیا گیا تو ماہر کے معنی ہو گئے قمیر. یہ لفظ عجمہ اور علنیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے. چلیے. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركناه وقد أهرقنا. في سفرة سافرناه ہم ایک سفر میں حضور ہم سے پیچھے رہ گئے. یہ سفر کب ہوا ہے؟ بعض روایات میں مکہ سے مدینے کی طرف ہوا ہے. عبداللہ بن عمرو مکے سے مدینے کی طرف سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ قضا اور حجۃ الوداع میں تھے. چلیے. وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوت ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. 2 یا 3 بار فرمائیے. شک راوی ہے اور اس سے معلوم ہے تصریح شرط نہیں بلکہ دار مدار تقیم پر ہے. اگر 3 سے کم تقیم ہو جائے تو کافی ہے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پاؤں کا وظیفہ مسح نہیں غسل ہے. چلیے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تعليم الرجل أمته وأهله. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان کو اپنی باندھیوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے. روایت میں باندھی کی تعلیم کا ذکر ہے. اسی سے امام بخاری نے بیوی کی تعلیم کا مسئلہ بطریق اولویت اخذ کیا. جب باندھی کی تعلیم محمود و مرغوب فیہ ہے تو بیوی کی تعلیم جو
تو اس سے اشرف پہ بدل دے، اولا مطلوب و محمود ہوگی۔ وفيه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي قال حدثني ابو بردة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران، رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده امة يطأها فأدبها فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران. ثم قال عامر اعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها الى المدينة. ابو موسیٰ عن ابی ہے، اس سے مراد ابو بردہ کے والد، اور یہ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو دوہرا اجر ہے، ثلاثۃ رجال لہم اجران، تین آدمی کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ نمبر 1، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ کتابی ہے جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ من اہل الکتاب، یہاں پر اہل کتاب سے کیا مراد؟ تحاوی اور ان کے اتباع میں ابو عبد الملک الجونی طور چشتی اور قاضی ابو المحاسن یوسف بن موسیٰ الملکی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے نصارہ مراد، اور انہوں نے اس کی 2 دلیلیں پیش کی۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ بخاری کتاب الانبیاء میں کسی حدیث رجل آمن بعیسیٰ وارد ہوا، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نصرانیت نے یہودیت کو منسوخ کر دیا تو یہودیت پر اجر و ثواب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن علامہ دین کرمانی، حافظ ابن حجر عسقلانی، ملا علی قاری اور اکثر علماء کی رائے کہ یہاں لفظ اہل کتاب اپنے عام ہے اور یہود و نصارہ دونوں کو شامل ہے۔ امام بخاری بھی اسی بات کی طرف مائل اور انہوں نے کتاب الجہاد میں اس حدیث پر ترجمہ منعقد کیا، باب فضل من اسلم من اہل الکتابین، اور بعض نسخوں میں من اہل الکتاب، اور اسی طرح ابن منگا رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ ان دونوں حضرات نے فضل من آمن بعیسیٰ کا ترجمہ منعقد کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اہل کتاب جب بھی اطلاق بولا جاتا تو یہ سارا دونوں مراد ہوتے ہیں، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اولئک یؤتون اجرهم مرتین اس حدیث کے مطابق، اور یہ ارشاد گرامی رفاع و رضی عبداللہ بن سلام اور 10 یہودیوں کے متعلق اور عبداللہ بن اور سلمان فارسی کے متعلق اترا تھا۔ رفاع اور عبداللہ بن سلام وغیرہ یہودی تھے، سلمان فارسی نصرانی تھے، اور فریق اول نے جو دلیل پیش کی ان کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو شعبی سے ان کے 3 تلامذہ روایت کرتے ہیں، فضل بن حدیث سمالی وحدیثہ اخرجہ الترمذی، فراس بن یحیی الحمدانی وحدیثہ اخرجہ احمد، اور دونوں کی روایت میں اہل الکتاب کا لفظ ہے۔ تیسرے راوی صالح ابن حسن ابن حیار الملقب بحی الحمدانی، ان کے سے 1 درجن سے زائد حضرات روایت کرتے ہیں،
10 سے زائد اشخاص تو اہل کتاب کا لفظ نقل کرتے ہیں. سفیان ثوری کے کلام کا اختلاف ہے. ابو حذیفہ عبداللہ ابن ولید عدنی محمد بن یوسف فریابی محمد بن کثیر تو کہتے ہیں کہ اہل الکتاب، اور تنہا ابن مہدی کہتے ہیں رجل آمن بعیسیٰ. ابو حذیفہ کی روایت طحاوی، باقی کی روایت دانی تخریج کی ہے، اور ابن مہدی کی روایت امام احمد. ابن مبارک بھی اسی طرح آمن بعیسیٰ کہتے ہیں، وہ حدیث اخرجہ البخاری. تو اب دیکھ لو، صرف ابن مبارک تنہا آمن بعیسیٰ کہتے ہیں. ثوری کی روایت میں اختلاف ہے، اور 10 سے زائد حضرات رجل آمن من اہل کتاب کہتے ہیں. اور جو دوسری دلیل پیش کی کہ یہودیت نے نصرانیت نے یہودیت کو منسوخ کر دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ممکن ہے یہود مدینہ نصرانیت کے علمی ہو، لیکن یہ بڑی کرمانی کہتے ہیں یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہودیت منسوخ ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں. حضرت عیسیٰ کا قول قرآن میں ہے وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بلکہ صحیح جواب ہو جو حافظ ابن کثیر و ابن حجر نے اختیار کیا کہ نصرانیت نے یہودیت کے بعض احکام کو منسوخ کیا. اور علامہ طیبی فرماتے ہیں اس میں کیا استبعاد ہے کہ حضور پر ایمان لانے کی برکت سے ادیان منسوخہ پر اجر و ثواب مل جائے. یہی جواب سب سے اچھا اور راجح ہے. پھر اس کے بعد علامہ بلقینی کہتے ہیں یہ فضیلت قیامت تک جاری رہے گی. کرمانی یعنی برماوی کہتے ہیں یہ حضور کے زمانے کے ساتھ، کیوں آپ کے بعد جو تو آپ ہی سب کے نبی ہیں. آپ ہی ابن حجر کہتے ہیں پھر تو آپ کی زندگی میں بھی آپ ہی سب کے نبی تھے. اور اب اشکال یہ ہے کہ اس میں 3 کا ذکر ہے. حالانکہ قرآن پاک ازواج مطہرات کے متعلق من منکن اللہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وارد ہوا. بلقینی کہتے ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، اور اس حدیث میں جو وارد ہوا ہے وہ عام ہے. یا پھر یہ کہا جائے حدیث میں جو عدد کا مفہوم ہے وہ معتبر نہیں ہے. اس کے بعد داؤدی اور محلب کہتے ہیں ہو سکتا یہ حکم اہل کتاب کے ساتھ خاص نہ ہو، ساری امتوں کو شامل ہو. حکیم نظام کی حدیث میں ہے اسلم تعالی ما اسلفت من خیر، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ پھر اہل کتاب کی تخصیص کے کوئی معنی نہ باقی رہیں گے. اب اس کے بعد یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیا جو بھی تو عمل کرے گا اس کو 2 اجر ملیں گے، تو پھر انہیں کی کیا تخصیص ہے؟ سندھی تو کہتے ہیں مطلب ان کو یہ ہے کہ ان کو ہر عمل پر 2 اجر ملے گا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں اس کی تصریح اس لیے کر دی گئی کہ اصولاً ایک ہی اجر ملنا چاہیے. آدمی نے باندھی کو آزاد کیا اور نکاح کیا اپنی لذت کے لیے، اسی طرح سے کتابی مسلمان کا دین منسوخ ہو چکا تھا، اس کا کیا اعتبار؟ اسی طرح سے غلام نے آقا کے وقت میں عبادت کی تو اس کا اجر آقا کو ملنا چاہیے. بتا دیا کہ نہیں، ان کو 2 اجر ملے گا. پوری رجل من اهل الكتاب امر بنبيه وآخر بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا اتى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده امة يطأها فأدبها فأحسن تعليمها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران ثم قال عامل اعطيها فلا بغير شيء قد كان. 2 اجر کس چیز پر ملے گا؟ ایک تعلیم پر، دوسرے عتاق اور تزویج پر. آتینا کہا بغیر شیء، بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ خطاب صالح بن حیان کو بھی غلط، بلکہ اس خراسانی کو جس نے
شعبی سے کہا کہ من قبلنا من اہل خراسان یقولون من تزوج امته فهو كالراكب بدنته. آج مسلم شریف میں آ چکا آتینا کہا بغیر شیء، یعنی اتنی بڑی حدیث بلا کسی مشقت کے ہم نے تم کو دے دی. وقد كان يرغب فيما دونها الى المدینہ، اور اس سے چھوٹی حدیث کے لیے لوگ مدینہ منورہ کا سفر کرتے تھے. پڑھیے. وفي الاسناد المتصل من لا اله الا المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب عزة الامام النساء وتعليمهن. بظاہر یہ تکرار سے معلوم ہوتا تعلیم حمل و عمل کا مسئلہ آ چکا، لیکن یہاں تکرار نہیں ہے. وہاں باندھی اور بیوی کی تعلیم کا مسئلہ، یہاں مطلقاً عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیوی باندھی کی تعلیم کا اہتمام تو خاوند اور آقا کو کرنا ہوگا، لیکن عام عورتوں کی تعلیم کا اہتمام امام اعظم کے ذمہ ہے. اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں مطلب یہ ہے عورتوں کی تعلیم ان کے خاوندوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ امام کے اپنے مطلب ہے. ہماری نزدیک پہلا مطلب زیادہ راجح ہے. واللہ تعالی على نبينا المصطفى على آله وأصحابه المؤمنين الهدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفر واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، وبالإسناد المتصل منه إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعشرنا في ذمته قال باب عزة الإمام النساء وتعليمهن. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم ان کے خاوندوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ امام اپنی مندوب. ہماری رائے کہ امام بخاری نے باب گزشتہ میں یہ بتایا کہ اپنی بیوی و ماضی کی تعلیم کا اہتمام خود خاوند اور آقا کو کرنا چاہیے. اب اس ترجمۃ الباب سے یہ بتاتے ہیں عام عورتوں کی تعلیم کا نظم انتظام اور ان کے وعظ و نصیحت کا اہتمام امام المسلمین کے ذمہ ہے. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ايوب قال سمعت عطاء بن ابي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء اشهد على ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقه فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال اسماعيل عن ايوب عن عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم سمعت ابن عباس قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء اشهد على ابن عباس. بظاہر ایوب سختیانی کو شک ہو گیا کہ عطاء نے اشهد کہا یا ابن عباس، اور اصلاً یہ شک سلیمان شعبہ کو معلوم ہوتا، اسی لیے امام بخاری نے اس کے بعد اسماعیل کی روایت ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ مقولہ ابن عباس کا ہے.
اسماعیل کہتے ہیں ان ایوب عطا قال ابن عباس اشهد علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسماعیل کی یہ روایت امام بخاری نے کتاب زکوٰۃ موصولاً تقریر فرمائی ہے. یہ لفظ تاکید کے لیے بمنزل حلف کے استعمال کیا جاتا. فظن انه لم يسمع النساء، ان کو یہ خیال ہوا کہ عورتوں تک بات نہیں پہنچی. آپ کو یہ خیال ہوا آپ کی بات عورتوں تک نہیں پہنچی تو آپ عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، ان کو واعظ کیا اور صدقہ کیا. واعظہن سے حضرت الامام کا مسئلہ ثابت ہے اور امرہن بالصدقہ سے تعلیم نساء کا مسئلہ، اس لیے کہ صدقے کا حکم دینا ایک مسئلے کی تعلیم ہے. قرب والی خاتم انگشتری. چلیے وقال اسماعیل پڑھ لیا. وقال اسماعیل عن ایوب عن عطاء قال ابن عباس نشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الحرص على الحديث. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ علم کی تحصیل تبلیغ کی طرف اچھی طرح متوجہ فرما لیا. اب اس ترجمۃ الباب سے خاص طور سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحصیل میں حفظ کرنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اور مقصود یہ ہے کہ انسان احادیث کی تحصیل کا حد درجہ اہتمام کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اس کا یہ اہتمام درجہ حرص میں داخل ہو جائے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قيل يا رسول الله من اصاب الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. یہاں جب اسماعیل آیا تو اسماعیل ابن علیہ ان کی ماں کا نام ہے، والد کا نام ابراہیم. عن ابی ہریرہ انہ قال قیل یا رسول اللہ. قاضی آپ کہتے ہیں اسی طرح ابو ذر کے نسخے میں واقع ہوا یہ بن اور ثواب یہ ہے کہ قیلہ کو ثابت کر دیا جائے. ابو محمد السیری اور قادسی کے نسخے میں نہیں اور وجہ دار سوال کرنے والے خود ابو ہریرہ، اسی لیے حدیث کے آخر میں آ رہا ہے لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. بہت ممکن ہے کہ اس میں قلت رہا تصحیح ہو کر قالا بن گیا. یہی حدیث امام بخاری نے کتاب الرقاق میں اور امام احمد نے مسند میں ابن خزیمہ نے توحید میں تقریر فرمائی اور سب کی روایتوں میں قلت یا رسول اللہ واقع ہوا من اسعد الناس بشفاعتک، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. ابو ہریرہ میرا گمان تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہ کرے گا. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں تمہاری حرص علی الحدیث کو دیکھ رہا تھا، اس سے مجھے انداز ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص علی الحدیث کو مقام مدح میں ذکر کیا. اس سے مصنف نے
ترغیب فی الحدیث کو فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. معتزلہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ولا تنفع شفاعت الشافعین. جمہور علماء اہل سنت فرماتے ہیں شفاعت فی الآخرت کے بعد میں احادیث متواترہ وارد، اس لیے ان کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اور جہاں پر شفاعت کی نفی وارد اس سے مراد کافروں کے حق میں شفاعت ہے یا کوئی وقتی بات مراد ہے. پھر قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ 5 قسم کی شفاعت. سب سے پہلی شفاعت کبریٰ ہے جو حساب کتاب شروع ہونے کے لیے کی جائے گی، جہاں بڑے بڑے انبیاء بھی